مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جب یہ ٹائٹل دیتے ہیں نساء العالمین کا، تو اس کے بعد جو دوسری صورت، اس کے آگے جو اللہ رب العالمین صورت لے کے آتے ہیں وہ سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے جو عورتوں کے رائٹس ہیں اس کو وہ پورا کور کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو اللہ رب العالمین کے احکامات اتر رہے ہیں، وہ احکامات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ڈائریکٹ اتر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے یہ لاس فالو کرنے ہیں جب ہم ایک انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یا ہم جب کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ کی فیملی انوالو ہے۔ سورہ بقرہ جب اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں جب اللہ کے احکامات اتر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو حکم اللہ رب العالمین کا اتر رہا ہوتا ہے وہ یہ اتر رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کو اللہ میاں نے حرام کر دیا ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردار حرام ہو گیا، خون حرام ہو گیا، خنزیر حرام ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جب اللہ رب العالمین کے احکامات اتر رہے ہوتے ہیں، جو فرض احکامات اتر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وصیت کو کرنا میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، کہ وصیت تم نے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے ہمارے اوپر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر باقی ساری چیزیں فرض کری ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین نے وصیت کو فرض کیا ہے۔ اور جب سورہ نساء میں اللہ رب العالمین آتے ہیں تو سورہ نساء میں اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں اپنے ان احکامات کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے پوری ڈسٹریبیوشن لسٹ بنا دی ہے کہ آپ کس طریقے سے وصیت کو بانٹیں۔ اگر وصیت کرنے والا، جو کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرض ہے تمہارے اوپر، اور اس فرض کرنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون ہے کہ وصیت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی، اس طریقے سے اس کی ڈویژن ہوگی، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اگر ہم قرآن کی ترتیب کے اوپر غور دیں تو اللہ تعالیٰ الحمد سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن دیتے ہیں ان تین لوگوں کے انٹروڈکشن کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آتے ہیں اور کتاب کا ہمیں انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ کتاب کی انٹروڈکشن دینے کے بعد اللہ رب العالمین ان تین لوگوں میں سے جو بیچ میں چل رہے ہیں لوگ، جو مفسد ہیں، ان کو پورا ایکسپلین کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے قبلے کی امپورٹنس بتاتے ہیں۔ اس کو بتانے کے بعد اللہ رب العالمین آگے آ کے رسول اللہ کو پیغمبروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ، اور اس طرح چلتے ہوئے اللہ رب العالمین آ کر کے ان کو انٹروڈکشن دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا۔ اور یہ انٹروڈکشن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو سورہ بقرہ میں جو احکامات آئے ہوتے ہیں وہ سارے احکامات کو پھر اللہ رب العالمین سورہ نساء میں لا کر کے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی وصیت کو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اگر وہ عقل مند ہے تو کیسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ عقل مند نہیں ہے تو آپ کا کیسا رویہ ہونا چاہیے جب آپ ان کی دولت کو، ان کے آپ گارڈین ہیں، آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے آپ رویہ۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات شروع کر دیے ڈائریکٹ۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی تعریف بیان کری ہے، اپنے احکامات دیے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کرتے ہیں کہ مومنوں تم یہ نہ کرو، اور مومنوں سے کہو کہ یہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کتاب میں وہ باتیں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو کہ وہ یہ پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کنورزیشن چل رہی ہے اللہ رب العالمین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ کتاب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتاری ہے۔ تو جب اللہ کے یہ احکامات چل رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں مومنوں سے، تو وہ مومنوں سے جب ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ رسول اللہ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے۔ رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کو حیض ہوتا ہے یا پیریڈز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے رسول اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، اور جواب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ سینٹنسز لگاتے ہیں کہ وہ سینٹنسز سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ تم جو ہے یہ ان کو بتا دو، اور ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بھئی احرام کی حالت میں جب عبادت کرنے کے موڈ میں تم نکلے ہوئے ہو، جب گھر سے باہر نکلے ہوئے ہو، تو لوگوں کے گھروں سے فرنٹ سے آؤ، پیچھے سے نہیں آؤ، آنسٹ رہو اپنے معاملات کے اندر، پیچھے سے چکر لگا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ شبہ والی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں جو چاہو خرچ کرو تم، اللہ کی راہ میں جو چاہو خرچ کرو تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سینٹنس لگاتے ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب پہ۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین سورہ نساء میں بات کر رہے ہوتے ہیں مومنوں سے، تو مومنوں سے کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے شراب کے بارے میں، اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب یہ سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ شراب حرام ہے کہ حلال ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوال یہ بتاؤ کہ شراب کے بارے میں کیا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ان کو بتا دو کہ شراب میں اور جوئے میں اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، اور ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس سے زیادہ بہت بڑی ہیں، وہ بہت بڑی برائی ہیں شراب کی۔
تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی جو قرآن کی ترتیب میں لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کو سب سے پہلے امپورٹنس دیتے ہیں اپنے دین کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کو شروع کرتے ہیں تو مریم علیہ السلام کی ہمیں بڑائی بتاتے ہیں، اور ان کی بڑائی بتانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سورہ نساء اتارتے ہیں، اور سورہ نساء اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں سورہ مائدہ، اور سورہ نساء پہ اور سورہ مائدہ پہ اللہ کے احکامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات تحریر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات رسول اللہ کو امپلیمنٹ کرنے ہوتے پاس جا کر اللہ کو پہچاننے ہوتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے ہمارے قرآن کی جو چل رہی ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کو جو ہے ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کو اس کی ترتیب کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک لکھنے والا ہمیں کیا کہانی سنانا چاہ رہا ہے، وہ کس اینگل میں ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ اس کتاب کو کھولیں اور اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔